علاوہ کوئی بے نیاز نہیں. ہر وہ شخص جو اپنے میں فقیری محسوس کرتا ہے, اور کمال انسان وہ ہے, آپ سچ بتائیں میں جملہ کہوں, وہ انسان جس کو آپ نے پالا پوسا پڑھایا لکھایا بڑا ہو گیا اور بڑا ہونے کے بعد اکڑنے لگے, وہ شریف ہے یا عہدے پر پہنچنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ ویسی پیش آئے کہ میں آپ کا ویسے ہی بچہ ہوں جیسا تھا؟ شریف کون ہے؟ جو کل اکڑنے لگے وہ شریف ہے یا عہدے پہنچنے کے بعد کہ میرا عہدہ الگ لیکن میں کل جیسا آپ کا بچہ تھا ویسا ہی ہوں؟ آل محمد کی خصوصیت یہی ہے کہ کمال قدرت کے باوجود خدا کی بارگاہ میں فقیر بن کے پیش ہوتے تھے. کائنات کا حکومت کے باوجود سورج ان کے قبضے میں, چاند ان کے قبضے میں, ستارے ان کے قبضے میں, کہکشاں ان کے قبضے میں, پہاڑ ان کے قبضے میں, دریا ان کے قبضے میں, فرشتے ان کے قبضے, سب کچھ قبضہ ہونے کے پروردگار فقیر کا بے بابک, تیرا فقیر تیرے دروازے پر ہے. مسکینوں کا بے فنا, ایک مسکین تیرے بار پر کھڑا ہے. کون کمال ہے؟ قدرت کے باوجود متواضع ہونا یہ کمال ہے. قدرت میں متکبر ہونا. متکبر کون ہوتا ہے؟ جو اپنے کو خدا سے بے نیاز سمجھتا ہے. ہم غور کریں اہل بیت کے اوپر. اہل بیت کے فضائل جہاں ہیں وہ یہ بھی فضائل, سارے کائنات کے مالک ہونے کے باوجود رات میں کھڑے ہوتے, پروردگار میں تیری بارگاہ میں کیا لے کر کے آؤں. جن کی پوری زندگی عبادت پروردگار میں گزری اور جنہوں نے پلک جھپکتے بھی خدا کی مخالفت نہیں کی. وہ جب آتا تھا پروردگار میں تیری بارگاہ میں خالی ہاتھ اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں تیرے کرم کے سہارے آ رہا ہوں, میں تیرے انعام, میرے پاس کچھ نہیں پروردگار, میں خالی ہاتھ آ رہا ہوں. مولا 19 رمضان کی شب میں پریشان تھے نہیں تھے؟ میں کلثوم پوچھا آپ کیوں پریشان ہے؟ کہ بیٹا خدا کی بارگاہ میں جانا کیا لے کے جاؤں؟ اس کے حلال میں حساب ہے, حرام میں عقاب ہے, تیری بابا کے پاس کچھ نہیں جس کو لے کر کے جاؤں. جن کی زندگی کا ایک لمحہ پلک جھپکنا بھی خدا کی مرضی کے خلاف نہیں تھا. ان سارے دن کیسے باری کہ رات ہوتی تھی تڑپتے تھے, ایسا تڑپتے تھے جیسے کسی کو سانپ نے ڈس لیا, اور خوف خدا کا عالم یہ ہوتا تھا, غش کھا کے ایسا گرتے تھے کہ لوگ ہلاتے تھے تو علی کے بدن میں حرکت نہیں ہوتی تھی, ایسا جیسے خشک لکڑی ہو جاتے تھے کہ خدا کا اپنی خدا کی بارگاہ اپنے کو فقیر سمجھتے تھے. جو شخص خدا کی معرفت رکھتا ہے وہ کبھی بھی عہدے پر پہنچنے کے بعد اپنے کو غرور کا شکار نہیں کرے گا. پروردگار جو کچھ عہدہ ملا ہے تیری بنا پر ملا ہے, جو فکر ہے تیری بنا پر ہے. پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں عہدے پر ہونے کے بعد بھی تیرا بندہ برقرار رہ سکوں. عزیزان غانی غور کریں, آج اگر ہم توحید صحیح طور سے سمجھ لیں تو ہمارے مزاج سے تکبر ختم ہو جائے, غرور ختم ہو جائے. یہ سارا غرور اس بنا پر ہے کہ ہم خدا کو بھولے ہوئے ہیں. اگر دولت کے بعد ہم غرور کر رہے ہیں, اگر ہم کو پتا چلے قارون کو خدا نے ڈبویا تھا تو خدا ہم کو بھی ڈبو سکتا ہے. خدا امیر کو فقیر بنانے میں لمحات سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا. اہل بیت کی خصوصیت یہ تھی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے کھڑے رہتے تھے. آپ کربلا والوں کو دیکھیں, خصوصیت کربلا والوں کی یہ تھی کہ ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں شاکر رہتے تھے. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. کبھی شکوہ نہیں کیا. پروردگار تو نے ہمیں مصیبتوں کے لائق سمجھا, ہم شکر گزار ہیں. تو نے ہمیں امتحان کے لائق سمجھا, ہمیں توفیق دے ہم امتحان میں کامیاب ہو سکیں.